السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن ود ابصار عالم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بلدیاتی انتخابات اور ان کے ذریعے جو ایک امید ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہوگی اور عوام کے نمائندے جو ہیں وہ اپنے مقامی مسائل مقامی سطح پر حل کر سکیں گے اور جمہوریت جو ہے وہ گراس روٹ تک پہنچے گی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا، ورنہ پچھلے 5 سال کی جو جمہوری حکومت تھی اس نے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے، کسی بھی صوبائی حکومت نے نہیں کروائے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹالتے رہے، لیکن پھر سپریم کورٹ کا ایک بہت مفصل فیصلہ آیا اور اب اس فیصلے کے تحت انتخابات شروع ہو چکے ہیں۔ بلوچستان نے سب سے پہلے یہ اعزاز حاصل کیا ہے، حالانکہ اس کو سب سے بیکورڈ صوبہ کہا جا سکتا ہے، لیکن بلوچستان کی حکومت اور وہاں کے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی جمہوریت کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ باقی صوبوں سے شاید زیادہ ہے، واضح بہرحال ہے۔ وہاں انتخابات ہو گئے ہیں اور اب اس کے بعد 30 جنوری کو پنجاب میں اور 18 جنوری کو سندھ میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ سندھ بار بار کبھی کہتا ہے مارچ میں کروائیں گے، کبھی دسمبر میں، کبھی جنوری میں، لیکن اب ان کی طرف سے یہ تاریخ آئی ہے کہ 18 جنوری کو وہاں بھی انتخابات ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ صرف ایک صوبہ خیبر پختونخوا ایسا ہے جس میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہاں بلدیاتی انتخابات کی کوئی تاریخ اناؤنس نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ANP خیبر پختونخوا نے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے وہاں کی ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام بنیادوں پر، تمام سطحوں پر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس بات پر اعتراض ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں، اور آج ہی عمران خان صاحب نے جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کریں گے جس کے تحت یہ درخواست کی جائے گی سپریم کورٹ سے کہ بلدیاتی انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروائے جائیں، نہ کہ ضلعی انتظامیہ کے۔ اور یہ وہی عدلیہ ہے جس کے بارے میں خان صاحب کچھ عرصہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا کردار پچھلے انتخابات میں شرمناک تھا۔ اب سمجھ نہیں آتی خان صاحب کی پالیسیوں کی، ایک دن وہ شرمناک کہتے ہیں، دوسرے دن مطالبہ کر دیتے ہیں کہ وہی کروائیں جن کا کردار ماضی میں شرمناک رہ چکا ہے۔ تو خیر یہ خان صاحب جانے اور ان کی جماعت جانے، جس میں سواتی صاحب کو صوبائی صدر بنایا جو سلیم صافی کے بقول پیسے کی سیاست کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے شبلی فراز صاحب نے جو ممبر ورکنگ کمیٹی ہیں بلدیاتی انتخابات کے اور نائب صدر ہیں جنرل کونسل پاکستان تحریک انصاف۔ معاف کیجیے گا، زکام ہو رہا ہے۔ اور شبلی صاحب کے بارے میں یہ کہ یہ ان امیر رہنماؤں میں سے نہیں ہے تحریک انصاف کے جو عہدے پیسے کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے جان اچکزئی صاحب، ترجمان ہے JUIF کے، اور ان کے بھی اپنے پارٹی میں ان پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ اتنا ایک علماء کی جماعت میں ایک کلین شیپ اور پڑھے لکھے نوجوان آگے ہیں۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ظہیم قادری صاحب نے، ممبر ہے پنجاب اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ اور ہمیں سندھ سے جوائن کریں گی شرمیلہ فاروقی صاحبہ، MP ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ شبلی صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ کی جماعت نے تاریخ نہیں دی ابھی تک، باقی تمام صوبوں میں ایک میں تو انتخاب ہو گئے، باقی میں ہونے جا رہے ہیں، آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ تو سب سے آگے تھے، آپ کی جماعت اس بالکل، احتجاج میں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بالکل درست ہے کہ باقی جماعتوں نے، جیسے بلوچستان نے آلریڈی اپنے الیکشنز کروا بھی لیے ہیں، سندھ اور پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں دسمبر جنوری میں۔ بات یہ جی کہ صرف مقصد ایک ایکسرسائز یا ایک خانہ پوری کرنا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انتخابی منشور میں، اپنے مینیفیسٹو میں بہت کلیئرلی واضح کیا تھا کہ ہم اس ملک کو ایک ایسا بلدیاتی نظام دیں گے جو کہ اس ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ اب بدقسمتی سے ہماری جو بھی وجوہات تھیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں کہ ہماری حکومت صرف KPK میں آئی، اور KPK میں بھی اس وجہ سے کہ ہمارے اتحادی بھی تھے، ہمارے جو کولیشن پارٹنرز تھے، تو ہمیں ان کو بھی آن بورڈ لینا تھا اور ہمیں ان کے بھی خیالات اپنے ہمارا جو بلدیاتی انتخابات کا جو خاکہ تھا اس میں ہم نے یہ ایکسرسائز کی جس میں کہ ورکنگ گروپ بنے اور جس میں کہ بڑا انٹینسلی کام ہوا، اور اس میں ہر طبقہ فکر کے جو کہ کولیشن پارٹنرز ہو گئے، سول سوسائٹی ہو گئی، اس طرح کے مختلف طبقات سے ہم نے ان کا انپٹ لیا کہ اس سسٹم کو ہم کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز ظاہر ہے اس میں ذرا ٹائم لگا، لیکن بہتر یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ دیر آید درست آید، اور انشاءاللہ مارچ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ملک میں ایک ریولوشنری قسم کا جو یہ پاکستان مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی سندھ میں کر رہی ہے،
یہ جو ہے تو جی دے آر ایکسٹینشنز آف 1979 وہ لیکن انقلاب کے نعرے تو عام انتخابات سے پہلے بھی تھے. جی. ہمیں خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی بظاہر نظر نہیں آئی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسے ہی خراب ہے. جی. ابھی دیکھ لیں آپ, ابھی بھی وہاں پہ اغوا برائے تاوان بھی ہو رہے ہیں, ڈاکے, چوریاں اور دہشت گردی کے واقعات. تو وہ کہیں بھی تو کوئی تبدیلی آتی تو صحیح نا. دیکھیں جی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہو رہے جتنا کہ اوبیسلی چرچا ہوتا ہے. ہم پشاور جاتے ہیں, اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب حالات ٹھیک ہیں. دیکھیں صوبہ جو کے پی ہے یہ ایک بہت ہی مشکل پروونس ہے. میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں, میں کوہاٹ سے بلانگ کرتا ہوں, اور ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارا جو یہ جو صوبہ ہے, بیکاز آف اٹس جیوگرافیکل لوکیشن, پچھلے جتنی بھی دوسرے ملکوں کی لڑائیاں ہیں وہ ہمارے ٹرف پہ لڑی گئی ہیں, اور ہم نے سب سے زیادہ سفر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی. جب معیشت تباہ ہو جائے, کلچر تباہ ہو جائے کسی بھی صوبے کا, تو ظاہر ہے اس قسم کے لوگ جو کہ ابھی اس میں وہاں پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب پنجاب سندھ میں جو ہے تو کراچی جو ہے جو اتنا انڈسٹریلائز, اس میں نہ اس قسم کے مسئلے ہیں جو کہ ان کے ہیں, تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ خوش ہوں, انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. ہماری کئی مشکلات ہیں, مطلب ہے کہ پورا ٹیررزم ہے, جیسے کہ پورا امریکہ کو بھی جس نے وہ کیا ہوا ہے, جتنے ریسورسز ہیں, ہمارے ریسورسز بھی نہیں ہیں, لیکن ول ضرور ہے, اور ہم انشاءاللہ اس میں ایک پازیٹیو ول ضرور ہے. شرمیلا فاروقی صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کی جماعت کسی فیصلے پر, واضح فیصلے پر پہنچنے سے قاصر کیوں نظر آتی ہے؟ کبھی مارچ کا کہا, پھر دسمبر کا پہلے بات ہو رہی تھی, اب جنوری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی 18 جنوری کو ہو جائیں گے انتخابات, یا مزید اس میں کچھ ابھی رکاوٹیں ہیں؟ جی شکریہ افسار صاحب. دیکھیے تاریخوں کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے کبھی بھی کوئی حتمی طور پہ تاریخ اپنی مرضی سے نہیں دی تھی. آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ایشو ٹیک اپ ہوا تھا, اور سپریم کورٹ کا بڑا پریشر تھا تمام صوبوں کے اوپر کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کوئی تاریخ دیں. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کے حوالے سے معذوری کا اظہار کیا تھا. سپریم کورٹ کا مزید اصرار تھا تو اس کے بعد صوبے ساتھ بیٹھے الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور اپنی اپنی تاریخیں انہوں نے مجبوری میں دی. اس میں سے خیبر پختونخوا جس طرح آپ کے سامنے انہوں نے ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی. دیکھیے 18 جنوری کو ہم الیکشن تو کروانے جا رہے ہیں, اور جنوری نہیں ہوتا تو جو ہمارا موقف تھا کہ جی ہمیں تھوڑا وقت اور دیا جائے کیونکہ ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے, وہ اس سے متاثر ہوگا. تو ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں آپ مارچ کی کوئی تاریخ دے دیں. بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ ہمارا جو ایک ریکویسٹ تھی اس کو ریجیکٹ کیا, اور اب ہم 18 جنوری کو انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے. لیکن دیکھیے جو بنیادی مقصد ہے اس بلدیاتی انتخابات کا کرانا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3rd tier آف گورنمنٹ بنانا ہے, وچ از کالڈ دی نرسری آف پالیٹکس. یہاں پر عام لوگوں کے مسائل چھوٹے موٹے ہوتے ہیں. تو پچھلے 5 سال میں کیوں نہیں بنایا؟ آپ کی حکومت تھی, سندھ میں بھی وفاق میں بھی, نرسری آپ نے کیوں نہیں لگائی اس وقت؟ دیکھیے اس میں جو ہماری سب سے بڑی جو شارٹ کمنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہم کولیشن گورنمنٹ تھے, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی اور پروونسز کے اندر بھی. ایم کیو ایم تو چاہتی تھی پنجاب کے اندر نہیں. دیکھیے ایک سیکنڈ افسار صاحب, میں صرف اس میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ شاید الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم کہیں بھی نہیں کروانا چاہتے تھے. پنجاب میں تو ہم نہیں تھے نا حکومت کے اندر, پنجاب میں تو ہول اینڈ سول پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, تو وہاں پر وہ کروا لیتے. صرف یہ الزام لگانا کہ جناب صرف پیپلز پارٹی ہی نہیں کرانا چاہتی. تو سندھ کے اندر تو ہم نے جناب ایک پنجاب والوں سے پوچھیں گے, لیکن آپ وجوہات بتا دیں کہ آپ نے سندھ میں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل مشرف کا جو 2001 کا قانون تھا اس کو 2010 تک شیڈیول کے اندر جسے کہتے ہیں کہ پروٹیکشن تھی, ہم اسے چینج نہیں کر سکتے تھے. ہم اس سسٹم کے تحت الیکشن نہیں کروانا چاہتے. وجہ کیا تھی اس سسٹم میں, کیا خرابی تھی؟ جب اب بہت ساری خرابیاں تھی. اگر آپ مجھ سے کمپیریٹیو انالیسس لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا پورا پروگرام گزر جائے گا. ایک ڈکٹیٹر کا تھا نا وہ سسٹم لایا ہوا, آپ دوسرے ڈکٹیٹر کے سسٹم پہ چلے گئے 1979 والے پہ. نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ ڈکٹیٹر کے سسٹم کے اوپر ہم چلے گئے. جو ہم نیا سسٹم لے کر آئے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے ہم نے اس کے ایڈیشنز کرے ہیں جو پہلے 79 کے سسٹم کے اندر نہیں تھے. شبلی صاحب کہہ رہے ہیں 1979 والا ہے وہ. نہیں, شبلی صاحب نے پتہ ہی نہیں پڑھا ہی نہیں ہے. کل بھی ایک آرڈیننس آیا سندھ میں, پہلے پڑھ لیں وہ, پھر اس کے بعد مجھ سے اس سے گفتگو کریں. وی کین ہیو اے کمپیریٹیو انالیسس آن دیٹ. بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی, پلیز لیٹ می اسپیک, پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می. بات یہ ہے
کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ 79 کے سسٹم میں جو اچھی چیزیں ہیں، 2001 کے سسٹم میں جو اچھی چیزیں ہیں، کوئی اس طریقے کا ایک سسٹم لے کر آئیں جس میں تمام جماعتیں متفق ہوں اور جس میں عام آدمی کو اپنے مسائل کی حل کے حوالے سے رسائی ملے۔ ہم جناب ایک سسٹم لے کر آئے، اس کے اوپر آدھا سن سراپا احتجاج ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہمیں وہ سسٹم ختم کرنا پڑا۔ ہم وہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا ہے۔ 79 کا سسٹم لے کر آتے تھے تو متحدہ قومی موومنٹ ناراض ہو جاتی تھی، دوسرا سسٹم لے کر آتے تھے تو باقی جماعتیں ناراض ہو جاتی تھی، اور سندھ میں یہی مسئلہ رہا پچھلے 5 سال۔ کاش کہ ہم اتنی میجورٹی کے اندر ہوتے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی کہ ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے، لیکن وہ کہ یہ ایک پروونشل میٹر ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، اور یہ صوبوں کو اختیار دیا گیا 18ویں ترمیم کے بعد، تو ہم صوبوں کو اپنا فیصلہ کرنا تھا۔ بہرحال اب ہم آج کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش اور خواہش یہی ہوگی کہ جو بلوچستان میں جو شکایات سامنے آئی ہیں، چال اضلاع میں نہیں ہو سکا، وہاں کے اپنے سٹنگ سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بندوق کی نوک کے اوپر لوگوں سے ان اپوزڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو وہ جو وہاں پہ جو مسائل ہوئے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے ساتھ رہے گا بھی، میں ذرا زعیم قادری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں جانا چکدے سے آ رہا ہوں آپ کی طرف بھی، لیکن زعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی حکومت پہ آج بھی عمران خان صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ ایک تو دھاندلی کریں گے آپ، انہوں نے کہہ دیا پہلے ہی جیسے عام انتخابات میں ہوئی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی نگرانی میں ہونے چاہیے، آپ انتظامیہ کی نگرانی میں کیوں کروا رہے ہیں، اس کا جواب دیں آپ۔ بہت مہربانی ابصار صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ جب بھی قوم نے ان کو اقتدار بخشا، چاہے وہ 90 سے 93 کا دور ہو یا 97 سے 99 کا دور، ہم نے ہمیشہ بلدیاتی الیکشنز کروائے، اور یہ کریڈٹ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ ہم نے ہر بار جب بھی قوم نے ہمیں اقتدار بخشا، ہم نے لیکن پچھلے 5 سال میں نہیں کروایا آپ، لیکن پچھلے 5 سال میں عرض کر دیتا ہوں اس پچھلے 5 سال میں جو پرابلم رہی ابصار صاحب، وہ یقیناً یہ تھی کہ ہم جنرل پرویز مشرف کے اس نظام سے جو تھے اس کے مخالف تھے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کی مخالف تھیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی جو اس سسٹم میں دی گئی تھی وہ قابل قبول نہ تو انہی کے وزراء اعلیٰ کو تھی اور نہ ہی باقی لوگوں کو قابل قبول آپ سب جماعتیں خلاف تھی تو اس کو بدل لیتی قانون کو، تمام جماعتیں وہ ہم بدلا نا جی، وہ جس طرح شرمیلا نے فرمایا کہ 2010 تک تو ویسے امیونٹی تھی اس قانون کو، اس کے بعد ہم نے اس کو پلیس کیا، ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، میڈیا کو، وکلاء کو، تمام لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ وہ اپنی اپنی تجاویز دیں، وہ تجاویز آ گئی، ہم نے وہ سسٹم ٹیبل کیا، اسمبلی نے اپروو کیا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں وہی کنفیوزڈ لوگ، عمران خان صاحب بیسیکلی بڑے کنفیوزڈ ہیں اپنے آپ ایشوز میں، وہ اپنے ہاتھوں نان پارٹی الیکشنز کروانے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بیسس پہ الیکشن ہو۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیا منطق ہے، اور وہ پریمپٹ کس طرح کر سکتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ پہلے ہی جو ہے وہ رگ ہو جائیں گے۔ تو اگر شکست کا اتنا خوف ہے تو سیاست چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں، یا کسی مشرف کی طرح، جس طرح مشرف کو سپورٹ کیا تھا، کسی اللہ نہ کرے ڈکٹیٹر کا انتظار کر لیں، وہ آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ اچھا خیر، اس میں تو جوڈیشری کے بارے میں جو انہوں نے کہا کل وہ کہہ رہے تھے کہ تھم امپریشنز کی بات ہے، آج وہ پھر اس طرف سے چل پڑے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ عمران خان صاحب امیچورٹی کی انتہا پر موجود ہیں، وہ ڈنگ ٹپاؤ سیاست کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ریپریکیشن کیا ہوگی، وہ کام کرنے کے بعد ان کو کون سے عوامل کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا آپ کے سامنے یہ سب کچھ، کل انہوں نے جو اسٹرائکس کی ہیں، سپلائز بھی چلتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد آپ انڈیا کے خلاف بات کرتے رہے، پھر آپ انڈیا چلے گئے، وہاں جا کے آپ نے یونٹ لگانے کی بات کر دی بارڈر پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوم ورک تو کیا وہ خود کنفیوزڈ ہیں بہت۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی نگرانی میں ہونا چاہیے، ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں نہیں ہونے چاہیے، تو آپ نے ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں کیوں کروا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات؟ نہیں، ہم نہیں کرواتے، آپ کورٹ سے آرڈر لے دیں جناب اور سسٹم بدل دیں، ہم عدلیہ کی نگرانی میں کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، یہ آپ نہیں کروا رہے، الیکشن کمیشن کروا رہا ہے؟ جی ہمیں نہیں پرابلم، ہاں جی ہاں جی، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ ٹھیک، اوکے۔ جان اچھے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کنفیوزڈ ہیں، اے این پی نے وہاں پہ جو پٹیشن فائل کی اس میں کہا کہ ناظم اور نائب ناظم کی معطلی کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہونا چاہیے جو وہاں پہ ہے۔ ایک اور اعتراض یہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا پہ
کہ وہاں پہ ولیج کی سطح پہ تو غیر جماعتی ہو رہے ہیں, اوپر کی سطح پہ جماعتی ہو رہے ہیں, تو یہ کیا ہے واقعی کنفیوژن ہی نیچے تک جا رہی ہے تحریک انصاف؟ میرے خیال میں 2013 کا جو کے پی ایکٹ ہے وہ داندلی کے راموا کرنے کے لیے ایک لیگل میکینزم ہے جو حکومت کو ملا ہے. 2013 کا جو ایکٹ ہے کے پی اسمبلی نے جو پاس کیا ہے وہ ایک لیگل میکینزم ہے. کے پی حکومت کی جو پارٹی ہے ان کے لیے داندلی کا راستہ ہموار کر رہا ہے. وہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. بڑا, بالکل ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو. پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی لوگوں سے. عام جس طرح آپ لا ڈرافٹ لاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایک وائڈ کنسلٹیشن کرتے ہیں, لاہور سے آئے ہوئے کچھ کنسلٹنٹ نے اس کو تجاویز دی, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک ناول آئیڈیا, ایک نیا آئیڈیا پورے پاکستان میں ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ولیج اور نیبرہڈ کے نام پہ جو وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ پارٹی بنیادوں پہ نہیں ہوں گے, تو جو لوگ منتخب ہوں گے وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے اور دوسرے جو پارٹی لائلٹیز ہیں ان کے لیے بیڈنگ کریں گے. دوسری بات یہ کہ ان کے لیے پری پول جو کمپلین پروسیجر ہے وہ اس میں نہیں ہے. جو کروائے پنجاب میں یہ لوگ جوڈیشری سے کروا رہے ہیں, وہاں پہ وہی بیوروکریٹس کریں گے صوبائی جو ان کے ہیں. ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہو رہا ہے, کسی کو بھی معلوم نہیں, صرف ان کے ایم پی ایز ایم این ایز ان کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی بڑی الزامات لگا رہے ہیں, ہو نہیں سکتا جمہوری حکومت ہے. اور پھر یہ نیا ڈکوسلا یہ بایو میٹرک کا. اب مجھے بتائیے کیا اس سے آپ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ مجھے مارچ تک یہ امکان کہ آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, کوئی امکان نہیں کہ آپ مارچ تک ڈیلیور کر سکتے بایو میٹرکس. آپ نے کوئی پائلٹنگ نہیں کی, آپ نے کسی علاقے میں بھی تجربہ نہیں کیا. وہاں پہ الٹریسی ہے, وہاں پہ جو ہے وولٹیج کم ہے. اب رورل ایریا میں جہاں پہ 10 پولنگ ایک گیون ولیج میں وہاں پہ آپ کس طرح انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں؟ یا تو آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں, اور یا یہ کہ جس طرح آپ کے دوسرے دعوے ہیں وہ اسی طرح بھی ایک دعویٰ ہے. لہٰذا لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. جو رہی سسٹم ہے اس سے آپ امپروو کیجئے, اس میں جو ہے آپ شفافیت لائیے, وہ ہمیں قبول ہے. نئے تجربے جو ہے وہ ہم نے نئے تجربے نہیں کریں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی اگر یہ نیا تجربہ ہے تو خیبر پختونخوا میں آج ڈاکوؤں کا راج کیوں ہے؟ بتاخور وہاں پہ کیوں ہے؟ لان لیسنس کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیے. اسپتال ڈاکٹرز نے کلاشنکوف اٹھایا ہوا ہے, انجینئرز ابھی اٹھائیں گے. ڈاکٹرز نے وہاں پہ بتاخوری اور اغوا برائے تاوان کے خلاف ان کی ایک ایسوسیشن ہے, ان کو آپ لائسنس دیے جا رہے ہیں. وہ خود آپ اپنی سیکورٹی کریں گے, ڈاکٹرز کریں گے, ان کو کلاشنکوف ملے گا. آپ نان بائز جو ہے وہ کلاشنکوف اٹھائیں گے, تو لوگ کیوں جو ہے اپنی حکومت کو ٹیکس دیں گے جب ان کی جو بنیادی سیکورٹی ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے؟ لہٰذا اگر یہ نیا پاکستان ہے تو خدا رہا یہ نیا پاکستان سے ہمیشہ. آپ نے 2013 کا جو ایکٹ ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بالکل ہم ریجیکٹ. آپ نے اسٹاک شو پہ ریجیکٹ کر دیا, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ہم این پی کے ساتھ جو ہے وہ جو انہوں نے لیگل وہ کر رہے ہیں, ہم بھی کورٹ جائیں گے اس حوالے سے. آپ جا رہے کورٹ؟ بالکل, اس میں مسئلے کو اٹھائیں گے ہم. میں ایک بریک لے لوں شبلی صاحب, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں, اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کے پاس بھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ نے جانا ہے, ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت سندھ میں وہ انتخابات, بلدیاتی انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروا رہے ہیں یا انتظامیہ کے؟ دیکھیے, بلدیاتی انتخابات کرانا آئین کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. اگر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ محسوس کرتی ہے کہ ان کو فوج کی مدد درکار ہے تو وہ ان کو درخواست دے گی اور فوج کی تعیناتی ہو جائے گی جس پولنگ اسٹیشن سے وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے. لیکن باقی جو پروونشل ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرے ان انتخابات کے اندر. کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر. اگر کسی کو دیکھیں نا, اب عمران خان صاحب کی بات سے آپ بات کر رہے ہیں, کیا خیبر پختونخوا میں بھی وہ فوج کی نگرانی میں کرائیں گے بلدیاتی انتخابات؟ اپنے صوبے سے شروع کریں نا جہاں وہ حکومت میں, پھر وہ مانگے. اب اس سر چیز پنجاب کا ایک ریٹورک ہے ان کے پاس کہ جی وہ جو حلقے ہیں جن کے اوپر ان کو تھم ویریفیکیشن کرانی وہ بھی پنجاب کے حلقے ہیں. بلدیاتی انتخابات جو ہیں باقی صوبوں میں فوج کی نگرانی کے اندر, اپنے صوبوں میں ایڈمنسٹریشن کی نگرانی میں. اٹ ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک, اچھا یہ بتائیے کہ بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو, ہمیں دیکھیے ہر چیز کو کنٹروورشل کرنا لازمی نہیں ہوتا. سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے. سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ورکرز کو ٹریننگ دیں. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو کانفیڈنس دیں کہ یس اگر آپ تگڑے ہیں تو آپ جیتیں گے. اچھا یہ بتائیے گا, ایک مطالبہ یہ آ رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اختیار الیکشن کمیشن کی بجائے صوبوں کے پاس ہونا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, آپ کی جماعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں نے کہا نا کہ پہلے الیکشن کمیشن ہمارا جو اس وقت جو ایکٹ ہے سندھ حکومت نے جو اسمبلی سے پاس کروایا ہے, اس میں اگر آپ سیکشن 34 پڑھ لیں تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ دینی ہے ان کنسلٹیشن ود دا پروونس. ٹھیک.
الیکشن کمیشن پاکستان خود اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا. اب کنسلٹیشن بھرپور جامع ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ 18 کو نہیں 18 کو کرا لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن کروانا وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے, وہ ان کی ذمہ داری آئینی طور پہ بھی. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی جو آپ قانون سازی کرتے ہیں اس میں واضح کریں. اگر کسی کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے تو وہ صوبوں کی غلطی ہے, اس میں کسی اور کی غلطی نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب ہم سے بات کرنے کا. شبلی صاحب, آپ دیکھیں آپ کی جماعت پہ دوسری تمام جماعتوں کو اعتراض ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے لیے اور رولز چاہتے ہیں, اپنے لیے اور ہیں. آپ بتائیے گا کہ جب یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے تو پھر صوبائی حکومتوں پہ الزامات کیوں لگائی جا رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں جی, پہلے تو اس بات کا میں آپ کا جواب دوں کہ جو بھی پینل یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کسی حد تک بشمول آپ کے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے. نہیں, یہ تو خیر آپ کی اپنی رائے ہے. نہیں بالکل, اور میں تو اس میں مجھے ایک فراز صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن, تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن, مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. تو یہ جو لشکر آپ نے میرے سامنے بٹھایا ہوا ہے اور جو باتیں میں سن رہا ہوں, لگتا تو یہ ہے کہ اس ملک میں جو سارے مسائل ہیں اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے جی, میں اس کو دوسری طرح دیکھتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس پورے ملک میں جو ایک پولیٹیکل کلچر تھا وہ چینج کر دی ہے. ابھی جو یہ شرمیلا فاروقی یا قادری صاحب یا جون اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں, ان کو سب ابھی خیال آ گیا ہے. پچھلے 5 سال میں یہ بھی حکومت میں تھے, شرمیلا فاروقی کی بھی, اس کی پارٹی کی بھی حکومت تھی, پی ایم ایل این بھی تھی. انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. یہ کولیشن پارٹنرز کی بات کر رہے ہیں, یہ سب بہانے ہیں, انہوں نے نہیں کہا. یہ پہلی دفعہ ہے, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. اور ہماری جو پارٹی کا ایک مین فوکس تھا, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم بلدیاتی انتخابات اس ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ہمیشہ ڈکٹیٹرشپس میں بدقسمتی سے انتخابات ہوئے ہیں. ان کے جو ایکٹس ہیں وہ 79, چاہے وہ پنجاب کا ہو چاہے وہ اس کا ہو سندھ کا ہو, اس پہ جو ہے تو انہوں نے وہ کیے, جس میں کہ بیسیکلی جو کہ بیوروکریٹک ہے. ہمارا والا جو سسٹم ہے وہ ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس میں جو بنیادی جو ریولوشنری تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بیسٹ سسٹم ہوگا. حالانکہ ہم سب سے آخر میں الیکشن کرائیں گے, لیکن وہ سب سے بیسٹ سسٹم ہوگا. رہا یہ کہ ہم یہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کنفیوژن ان کی ہے. ہمارے لیے ایک ہی اسٹریٹ پاتھ ہے, ہم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ جو کہتے ہیں اچھا, لیکن آپ نے نہ سندھ پہ اعتراض کیا جی, نہ بلوچستان پہ اعتراض کیا. خیبر پختونخوا تو خیر آپ نے منصفانہ الیکشن کروانا ہی ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. پنجاب پہ وہ بات جو شرمیلا فاروقی نے کی ہے کہ آپ پنجاب پہ فوکس ہے ساری سیاست, جی یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, تو انہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو اس پہ کیوں افسوس ہے, کیونکہ ان کے یہ جس طرح ہم کہتے ہیں ان کے پارٹنرز ہی ہیں جی, یہ ان کے آپ پورے طور طریقے فرینڈلی اپوزیشن ہے. یہ فرینڈلی اپوزیشن کیا ہے جی, ان کا مکمکا جس طرح وہ ورڈ تھا نا, ہم شروع میں اس کو اتنا نہیں سمجھتے, اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مکمکا کیا ہے. اس میں ان کی پارٹی بھی شامل ہے جی, ان کو بھی وزارت بھی ان کو چاہیے وزارت, جس کے لیے مولانا صاحب بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں, اور وہ مسلم لیگ کے ساتھ. اور جائے چونکہ ہم نے ان کو اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ان کو الیکشن ہرایا ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو ان کی اعتراضات ہیں وہ ذرا زیادہ ہرٹ ہوئے لوگوں کی ہیں. ہم نے سب کو کنسلٹ کیا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو کنسلٹ نہیں کیا. ہم نے ایز اے پارٹی ہم چاہتے تو ہمارا اپنا ایک آلریڈی پلان پروگرام تھا, ایکٹ تھا, لیکن ہم نے اپنے جو ہمارے کولیشن پارٹنرز تھے, سول سوسائٹی تھی اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, ہم نے ان کو بٹھا کے اور ہم نے اس میں امپروومنٹ کی سسٹم میں. ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ایسا سسٹم لائیں جو کہ صحیح معنوں میں جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک ہو جائیں, اور جس میں کہ میں بہت کام آسان کروں گا. میں صرف 1 منٹ میں آپ کو جواب دور بیٹھے وہ کہیں گے مجھ سے بے انصافی. میں 1 منٹ کوئکلی جواب دوں گا. پہلی بات یہ کہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا, حکومت ہم اسٹیک ہولڈر سے ہم نے ووٹ لیے, نہ یہ پاکستان کسی اور کا میراث ہے یا پی ٹی آئی کا ہے. دوسری بات یہ میں آسان بنانا چاہتا ہوں, آج یہ کہیں اس شو میں اعلان کریں کہ جو آپ کے جو پولنگز ہیں وہ 1 مہینے پہلے جو ہے ڈسپلے ہوں گے, ڈیلیمیٹیشن جو ہے 1 مہینے پہلے لسٹ آئے گا, جو ٹرانسفر پوسٹنگز حکومت کا کام ہے وہ 1 مہینے سے پہلے کوئی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوگا. یہ آج اعلان کر دیں کہ جو باقی صوبوں میں ایسے ہوا نہیں, اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ داندلی نہیں کر رہے ہیں, باقی صوبوں میں تو کیا ہوا, اسی تو میں کہہ رہا ہوں. بلوچستان میں کیا ہوا, بلوچستان میں تو یہی شکایت ہے ہمیں کہ وہاں پہ داندلی ہوئی, ایک ڈی سی کو معطل کیا گیا ارنائی کا. حکومت بنے, یہ ہم چاہتے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں سال ہے یہ لوگ بھی داندلی کرنے جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے منصفانہ کرنا ہے. اگر آپ نے کرنا آپ صرف یہ سٹیپس اٹھائیں جو ایک ٹرانسپیرنٹ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ کو کرنے چاہیے. اچھا
سے اس کے ساتھ جو کمپلین پروسیجر کمپلین کمیشن ہے وہ بیوروکریٹس آپ بٹھائیں گے، ان کو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری وہ لگا دیں، صحیح. اور اس کے ساتھ جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کا ولیج کاؤنسل کا آئیڈیا ہے یہ صرف اس کے لیے ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو کرپٹ کریں، سسٹم کو کرپٹ کریں، سیاسی پارٹیوں کو انڈرمائن کریں. اس پہ چلو آپ کا کنسلٹنٹ مجبور ہیں، این جی اوز مجبور ہیں، آپ ان سے کوئی مکمخا ہے ان کا مان لیتے ہیں، لیکن باقی جو آپ ایفرٹس ہیں جو آپ کی بیوروکریسی آپ کے ہاتھ میں ہے جو ڈی لمیٹیشن کر رہے ہیں ان کو تو آپ انشور کریں. آج آپ اعلان کر دیں پھر ہمارے جو باتیں کی انہوں نے اس کا میں اعلان اپنی پارٹی کی طرف سے کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. ولیج الیکشن میں نہیں ہوگا. یہ دیکھ لیں انہوں نے کر دیا. زعیم قادری صاحب، آپ کی جماعت کا مکمخا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ حضور جو انہوں نے فرمانے کی کوشش کی میں کنفرنٹ تو نہیں کروں گا کیونکہ یہ آلریڈی چیز جو ہے کم ٹو ایئرز، اور جو یہ بات کر رہے ہیں لوگوں نے مسترد کر دی پچھلے الیکشن میں. آج لوگوں نے ہمیں بھرپور نمائندگی بخشی ہے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے نعرے انہوں نے لگائے تھے وہ اپنی موت خود مر گئے اور لوگوں نے ان کے تمام نعروں کو اور خیالی باتوں کو مسترد کر دیا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئیڈیالوجیکلی اگر دیکھا جائے تو انسان کو فوکس ہونا چاہیے. خان صاحب کا یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے ایشوز اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ وہ فوکس نہیں رہتے، وہ ایک بات کرتے ہیں دوسری ایشو کو وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ وہ سسٹمز کی جو وہ بات کرتے ہیں اس بیسک انفراسٹرکچر کی وہ بات کر رہے تھے الیکشن سے پہلے جس کی آج رمق بھی نظر نہیں آ رہی کے پی کے میں. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیسے آپ نے دیکھیں یہ بات وہی ہے کہ آپ الزام لگانے نا کہ رمق بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی یا تو مثال دیں. یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے پھر تو بات اب 22 تاریخ کو میں جلد مثال دیتا ہوں. 22 تاریخ میں یہ لاہور میں مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، آئے تشریف لائیں، ان کا گھر ہے، لیکن خدارا کبھی کمپیئر کر لیں کے پی کے کی پرائسز اور پنجاب کی پرائسز. اور اگر ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پرائس کنٹرول جو ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے تو پھر میری ان سے معذرت ہے. اسی طرح ان کو یہ علم نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ نے کرانے ہیں. ایک تو ہوم ورک بالکل نہیں ہے، پڑھتے شاید بالکل بھی نہیں ہے اور دیکھتے بھی نہیں آئینی معاملات کو. آج قیمتیں 40 سے 50% زیادہ ہے. کمپیریٹو سٹیٹمنٹ مجھے اگر پتا ہوتا تو میں لے آتا کے پی کے میں اور باقی تمام. اچھا نہیں یہ مجھے نہیں ہے تو کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ زعیم صاحب یہ بتائے گا، بات کی آپ نے کہا کہ قیمتیں کنٹرول کرنا عام اجناس کی یا جو روزمرہ کی استعمال کی وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری، یہی کہا نا آپ نے. تو اگر وہ 22 دسمبر کو لاہور میں مظاہرہ کر رہے ہیں تو پنجاب کی صوبائی حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. میں جواب دے دیتا ہوں کہ آج پنجاب میں ان اجناس کی قیمتیں پچھلے 3 ہفتے سے جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور 3 سستے بازار لگا رہے ہیں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ 3 دن ہفتے میں، اور ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز نے ڈیلیور کیا. ہم نے عادت کو ختم کیا، مارکیٹ ٹو فارم ایکسس کو ہم نے معتبر بنایا، ہم نے پرائس لسٹنگ کو جو تھا وہ درست کیا. ہماری کمیٹی جو تھی وہ فارم ہو چکی تھی لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی تھی، انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. ہم نے 3 ہفتوں میں سیدھا کر لیا سب کچھ. آپ اس کا کمپیریٹو سٹیٹمنٹ نکال لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں کے پی میں زیادہ ہیں پنجاب سے؟ 20 سے 25-30% زیادہ سر. اور اس کی ذمہ دار صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ ٹماٹر کا ریٹ لاہور میں کتنا ہے اور پشاور میں کتنا ہے. 4 وجوہات کی وجہ سے نہیں بیچ میں نہ بولے بھائی، پھر میں بہت آپ جو ہے تو آپ بات نہیں مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے آپ جو ہے تو غلط باتیں کریں گے تو کیوں نہیں سفید جھوٹ بول رہے ہیں آپ. انہوں نے سوال کیا تو میں ہی جواب دوں گا. ٹھیک ہے جواب نہیں لے رہے. اچھا میں شبلی صاحب جواب دے رہے تھے. میں شبلی صاحب سے عرض یہ ہے ابصار بھائی کہ 4 وجوہات ہیں قیمتوں کے بڑھنے کی. نمبر 1 کاسٹ آف پروڈکشن، جو اکنامک ریسٹرکچرنگ ہوئی، تیل بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس سے قیمتوں کا اضافے کا امپیکٹ 17 سے 20% ہونا چاہیے تھا اسٹیٹسٹکلی، لیکن اس کا کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ اکنامکس میں کہتے ہیں اس کو، وہ 40 سے 50% ہوا. کیونکہ مارکیٹ ٹو فارم ایکسس، ریٹیل کا ایٹیٹیوڈ اور عادت اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو 3 عوامل ہیں وہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. جن حکومتوں نے ڈیلیور کر دیا امیڈیٹلی انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا. صوبائی حکومت ٹھیکیدار چلا رہے ہیں، مجھے جواب وہ نہیں کر سکے. میں جواب جی ہاں کہتے ہیں کہ لاہور سے زیادہ قیمتیں پشاور میں ہیں چیزوں کی. میں ان کو بتاتا ہوں، انہوں نے بہت اپنے مجھے نہیں پتا یہ اکانومسٹ ہیں یا کیا ہیں، بٹ ان کی جو انفارمیشن ہے وہ کافی کمزور ہے.
یہ جو مہنگائی کی وجہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مارکیٹ ٹو ایکسیس، یہ ساری یہ باتیں بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں 580 ارب روپے ڈیلی نوٹ چھپتے ہیں تو اس سے قیمتیں نہیں بڑھیں گی تو اور کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. یہ تو ایک بیسک اکنامکس ایک رول ہے کہ جتنے بھی یہ نوٹیں چھاپ رہے ہیں، وہ پچھلی حکومت کو ہم رو رہے تھے، اس حکومت نے پچھلے 580 بلین روپیز ڈیلی یہ نوٹ چھاپتے ہیں تو مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ دس از اکنامک 580 ارب روپے ایک دن. یس یہ چھاپ رہے ہیں بالکل. یہ آپ آج کے اخبار میں دیکھیں بہت زیادہ میرے خیال یہ آج 580 ارب روزانہ کا مطلب ہے میرے خیال میں لیکن نہیں تھوڑا سا زیادہ اباؤٹ 1.6 ٹریلین روپیز جو ہے تو یہ چھاپ چکے ہیں. نہیں 580 ارب روپیہ ایک دن میں. آپ کا مطلب ہے یہ سوری 1 منتھ، ایک مہینے میں 580 ارب روپے کے نوٹ انہوں نے چھاپے ہیں. آپ آج کی پریس دیکھ لیں جی، میری بات نہیں ہے، یہ بالکل یہی ہے. ڈالر کدھر جی 3 مہینوں میں 3 ٹریلین بننے چاہیے. تو اتنے ہو گئے ہیں نا جی، اتنے ہو گئے ہیں. 1.2 ٹریلین ہو گیا. آف کورس. اچھا تو یہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جو ہے تو یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ ساری چیزیں آپ کا ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. یہ نوٹ چھاپنا یہ اکنامک مس مینجمنٹ ہے جی، جو ان کی حکومت کی وجہ سے مہنگائی اس وجہ سے ہے. کی وجہ سے ہو رہی تھی. اچھا دیکھیے منافقانہ سیاست کی ایک انتہا ہے. پنجاب میں مہنگائی ہے اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. کیا وہاں پہ روٹی سستی ہو گئی ہے؟ کیا وہاں پہ جو ویجیٹیبل پروڈیوس وہ سستے ہو گئے؟ میں نہیں سمجھ سکتا. صرف آپ کی حکومت ہے وہاں پہ سب کچھ جو ہے وہاں پہ سستا ہے اور صرف پنجاب میں مہنگائی اور منافقت کیا ہو سکتا ہے؟ روٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ ویجیٹیبل ٹماٹر میں کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری ہے. جب افراط زر کس کو کہتے ہیں؟ افراط زر کس کو کہتے ہیں؟